آیا اس طرح اگر تحقیر میں یا طعن میں کسی نے یہ بات کہی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وہ جس طرح سے آپ کی قضا ہوئی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ منشاء الہی سے ہوتا تھا، امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر قضا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس میں حضرت بلال حبشی تھے، اور آپ کا ایک بہت اہم کام بھی تھا۔ نجاشی بادشاہ جو ہے اس نے 3 نیزے حضور کو ہدیتاً دیا تھا۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک حضرت عمر نے لے لیا، ایک حضرت علی نے لے لیا۔ نیزے یہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، نجاشی بادشاہ جو ایمان لائے تھے حضور پر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ ہمیشہ حضرت بلال لے کر آگے آگے چلتے تھے، اور جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید پڑھانے جاتے سارے مدینے والے سب سے پہلے حضرت بلال کو دیکھتے تھے کہ بلال اگر آگے نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ آ رہے ہیں، یہ علامت ہوتی تھی۔ اور حضرت بلال سیدھے جا کر کے وہ نیزہ میدان میں گاڑ دیتے تھے، اور اس کے پاس ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے عزیزو ایک بار ایسی بات ہوئی کہ ایک صحابی ہیں، حضرت بلال سے ان کی تکرار ہو گئی، حضرت ابو ذر، ان کی بحث ہو گئی، اور بحث ہوتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا کالی عورت کے بیٹے، یبن ام السودا، یعنی کالی عورت کے بیٹے۔ تو حضرت بلال کے دل پر یہ بات تھوڑی لگی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی نے مجھے اس طرح سے طعن کیا، کالی ماں کے بیٹے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے تھے کہ صحابہ سب کے سب حیرت زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا افیک الجاہلیہ، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے؟ 3 بار حضور نے فرمایا، اور اس کے بعد واپس حضور چلے گئے۔ اس صحابی کو اتنا دکھ پہنچا جنہوں نے حضرت بلال کو یہ کہا تھا، ان کو احساس ہوا، ندامت ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے اور مسجد نبوی میں اندر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال مجھ سے خطا ہوئی، میں نے تکرار میں اور انجانے میں تم کو اس طرح کا جملہ کہا، اور رسول اللہ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہے، تم کو کالا کہنے سے میرے نبی ناراض ہیں، لہٰذا تم مجھے معاف کرو، اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو، میں نیچے لیٹتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو۔ حضرت بلال نے فوراً ان کو اٹھا لیا اور کہا نہیں، جس کے تم غلام ہو اس کا میں بھی غلام ہوں، میرا پیر تمہارے چہرے پر نہیں ہوگا، اور دونوں سینہ آپس میں لگائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کی فضیلت ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمائی، جب وہ اذان دیتے تھے اس وقت، جب یہ تکرار ہوئی اس وقت۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اذان دیتے رہے۔ 7 ہجری مکہ کے فتح کا دن تھا، فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور اس وقت جانتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر چلنے والے حضرت بلال حبشی تھے۔ ان کے داخل ہونے کی شان ہی الگ تھی، وہ تڑپائے گئے تھے، مارے گئے تھے مکہ میں، کون سا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا مکہ میں۔ ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو بھائی چارگی میں ایک صحابی ہیں ابو رویحہ، ان کا بھائی بنایا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک روایت میں عبیدہ بن حارث کے ساتھ۔ بہرحال جب مکہ میں داخل ہوئے اور فتح مکہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، سارے بتوں کو وہاں سے نکال کر پاک کیا، خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور حرم کعبہ میں پہلی اذان دینی تھی تو حضرت بلال سے کہا گیا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہیں سے بھی اذان دیتے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ وہ جوش محبت میں تھے حضرت بلال کہ وہ مکہ، کیونکہ ہجرت کے بعد
کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ کو بخار آیا، بیمار ہوئے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مدینہ اس وقت یثرب نام تھا اور بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا، کئی طرح کے بخار اس کو لگ جاتے تھے، لیکن اس یثرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیبہ بنایا، بلکہ بیماریوں کی شفا کا مرکز بنایا۔ حضرت بلال اس وقت یہ گنگناتے تھے اشعار میں کہ کیا میں وہ مکہ کبھی پہنچ سکتا ہوں، کیا اس کی مٹی میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پہنچی کہ مکہ کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا مجھے وہ دیکھنا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے تو ان کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال۔ اور جیسی حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت بلال نے دوبارہ کبھی پھر وہ اشعار ہی نہیں پڑھے کہ حضور نے مدینے کی محبت کا ذکر فرمایا، پھر مدینہ چھوڑ کر کبھی جاتے بھی نہیں تھے۔ خیر، جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کی بات آئی ہے، وہ پورے محبت میں جوش میں وہ چڑھ تو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے رہے کہ کس طرف منہ کر کے اذان دوں۔ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا جاتا ہے اور کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انہوں نے چہرہ کیا اور پوچھا کہ خانہ کعبہ کی طرف میں نیچے رہ کر کے منہ کرتا تھا، اوپر آ گیا ہوں، کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے انہوں نے پہلی اذان دی تھی، وہ حرم کعبہ کی اذان ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے فتح مکہ کے دن، یہ تو اذان کی بات ہوئی، دیکھیں یہاں پر کسی اور کو بھی چڑھایا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جس کو مکہ والے سب سے کمتر سمجھتے تھے، سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ یہی میسج یہاں سے ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ سکتا ہے۔ حضور کی غلامی میں جو آیا تو پھر اس کے مقامات بہت بلند ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان آئے، ایمان لے آئے، بیعت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب تک تو جنگوں میں لڑتے رہے، حضور کے خلاف آتے رہے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مکہ والوں کو آپ قتل کر دیں گے، مار دیں گے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، مکہ والے آپ کے وطن والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہارے گھر میں جو آ گیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرا گھر بہت چھوٹا ہے، کتنے لوگ آئیں گے، باقی لوگ تو بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عبد المطلب، میرے دادا کے گھر جو آئیں ان کو امن ہے۔ پھر کہا وہ بھی کم لوگ ہیں، پورے مکہ والے کیسے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جو گلیوں میں رہ گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو حرم میں آ گئے ہیں ان کو بھی امن ہے۔ پھر کہا جو نہیں آ سکتے، تو یہ ایک آخری بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو چیز بیان فرمائی وہی بیان کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلال کا جھنڈا بناؤ۔ بلال کا جھنڈا، یہ حضرت بلال کا ایک جھنڈا بنایا گیا تھا فتح مکہ کے دن، اور ابو رویحہ جو ان کے بھائی تھے مدینے کے، ان سے کہا گیا کہ میدان میں لے جا کر کے بلال حبشی کا جھنڈا کہہ کر گاڑو۔ بلال حبشی کا جھنڈا کیوں بنایا گیا اس دن؟ اور پھر ابو سفیان سے کہا گیا کہ جاؤ مکہ والوں کو اعلان کر دو جو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اسے امان ہے۔ ایک عجیب بات ہے، بلال کا جھنڈا، وہاں حرم میں داخل ہونے والوں کو بھی امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں آنے والوں کو بھی امن ہے، جو نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزو، ایک بہت ہی اہم بات ہے، شاید دنیا میں کسی نے اس انداز سے ان کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہوگا۔ مکہ والے جو بلال حبشی کو سب سے کمتر سمجھتے تھے، آج وہ اپنی جان کی امان پانے کے لیے بلال کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گئے تھے، حضرت بلال کی نسبت لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جو ان کو کبھی پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، آج وہ ان کے پیروں میں آنے کو مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ جان بچانا ہے تو یہی طریقہ تھا،
اور آئے بھی ایک دو نہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، جن کو جان بچانا تھا وہ بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے. تو یہ بڑا معاملہ تھا. فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وہ مقام دیا، اس وجہ سے بھی کہ بلال وہ تنہا صحابی ہیں جن کا مکہ میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، سوائے رسول اللہ کی غلامی کے ان کے کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اس کے کئی واقعات حضرت بلال کی زندگی میں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری زمانے تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آپ ہی اذان دیتے رہے، اقامت کی پابندی کرتے رہے، اور جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن وہ بے ہوش ہو گئے، اذان نہیں دے پا رہے تھے. صحابہ اکرام ان کو سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق جیسی خلافت پر بیٹھے. حضرت بلال نے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے آزاد کروایا، اگر آپ آزاد کرنے کے بدلے مجھے کچھ بھی حکم دیں تو میں تو مانوں گا، لیکن اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مجھے آزاد کرایا تو مجھے اب تنہا جینے کا اختیار دیا جائے، مجھے اذان دینے پر مجبور نہ کیا جائے. تو آپ کو آزاد رکھا گیا کہ آپ کی جیسی مرضی. پھر وہ وقت آیا کہ آپ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے جہاد میں بھیجا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، ملک شام مجھے بھیجا جائے. تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا تھا کہ اے بلال، میری عمر کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ کے قریب تم رہے، تمہیں دیکھ کر کے مجھے میرے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، تم میرے ارد گرد رہو. تو حضرت ابو بکر کی بات پر وہ اتنے دن تک رہے، اور اس کے بعد جیسی حضرت عمر بیٹھے ان سے کہا مجھے ملک شام بھیج دیا جائے. ملک شام ان کو بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ حضرت عمر بھی وہی بات کر رہے تھے جو حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے کہ بلال. اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کا معمول یہ تھا، ایک بار ابو سفیان سردار مکہ ہے، یہ لوگ ملنے کے لیے آئے حضرت عمر فاروق کے پاس، اسی وقت حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت صہیب یہ لوگ بھی آئے ہیں. اور اس وقت جب وہ بڑے رئیس آئے اور ادھر غلام زادے آئے، حضرت عمر نے کہا پہلے بلال کو بلاؤ، امیر المومنین پہلے ان کو بلاؤ. تو ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی، بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ دیا گیا اور ہمارے سامنے کے غلاموں کو خلیفہ وقت بلا کر بات کر رہے ہیں. تو ان کے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ اس چیز کو ذکر کرنا فضول ہے، بلال وہ شخص ہے جب رسول اللہ ہمیں دین کی دعوت دے رہے تھے، ہم ان کو مار رہے تھے اور یہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حق ہے. اور حضرت عمر جب بلال کو بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ مجھے آقا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں، آپ مجھے سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگتے اور کہتے بلال ذرا اپنا وہ جبہ اٹھاؤ تاکہ میں وہ دیکھوں جو پیٹھ پر تمہارے زخم ہیں رسول اللہ کی محبت میں لیے ہوئے، میں ان کو بوسہ دوں، یہی میری زندگی کی بڑی قسمت کی بات ہے. حضرت بلال کی اتنی تعظیم کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کرتے تو یوں کہتے، حضرت عمر یوں کہتے ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے. دونوں کو سردار کہتے تھے، آقا کہتے تھے، جبکہ وہ غلام زادے تھے. تو حضرت عمر کی بات پر وہ رہے نہیں، مدینے میں ملک شام چلے گئے، تنہائی میں جیتے رہے. جہاد کے سلسلے میں گئے تھے لیکن وہاں زیادہ دن رہ نہ پائے. ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے بلال اتنی بھی دوری کیوں، کیا ہماری یاد نہیں آتی؟ تڑپ کر کے اٹھ بیٹھے، بستر کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ہی خواب میں دیکھا، ملک شام سے ایسا سفر کیا انہوں نے، نہ پہاڑوں کو دیکھا نہ صحراؤں کو دیکھا، مدینے کی طرف وہ رواں دواں ہوئے اور کئی دن کی مشقتوں کے سفر کے بعد مدینے پہنچے تو سیدھے پوچھتے تھے کہ این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟
اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو وہ وارفتگی میں، محبت میں، اور پھر جب روضہ رسول کے پاس جاتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، غش کھا کر گرتے، لوگ ان کا انتظار کرتے، ہوش میں آتے، ان کو اٹھایا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھ کر۔ اب سنیے، اس وقت حضرت عمر نے آ کر کے ان سے کہا، بلال ایک بار وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے۔ منع کر دیا، کہا کہ امیر المومنین آپ کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تو سامنے چہرے رسول کو دیکھتا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے میں اپنی اذان مکمل کرتا تھا۔ اب مجھے آپ اذان کے لیے کہہ رہے ہیں، جب چہرہ اقدس نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کئی صحابہ نے اصرار کیا تو انہوں نے اذان دینے سے منع کیا۔ اسی اثنا میں حسنین کریمین کو بھی پتا چلا کہ بلال آئے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے وہ مسجد نبوی میں آئے، جیسے ہی ان کو دیکھا حضرت بلال لپک کر کے ان کے سامنے جھک گئے اور کہا، ظاہر سی بات ہے شباہت تھی رسول اللہ کی ان کے چہروں میں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل تھی، انہیں چوم ہی رہے تھے کہ دونوں نواسائے رسول نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے۔ حضرت بلال نے اب منع نہیں کیا، چڑھ گئے میزنا پر جہاں سے اذان دیتے تھے، اور جیسے ہی حضرت بلال نے اذان کی آواز شروع کی، فرمایا گیا روایات میں ہے گھر کی عورتیں باہر سے نکل گئیں، مدینہ طیبہ میں سب ایک آواز، اور سارے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عورتیں گھروں سے نکل کر کے آواز جیسی سنی، ایک جملہ کہہ رہی تھی، ابعث رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول دوبارہ آ چکے۔ اس آواز کو سنتے ہی ہر کوئی